السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ورلڈ انفارمیشن چینل میں خوش آمدید۔ دوستو پب جی گیم کی دوستی کے بارے میں یہ ویڈیو ہے۔ لڑکی نے کہا کہ میں مر جاؤں گی لیکن پاکستان واپس نہیں آؤں گی۔ پب جی گیم کھیلتے ہوئے پاکستانی خاتون سیما کو انڈیا کے سچن مینا سے محبت ہو گئی اور ان سے ملنے کے لیے وہ اپنے 4 بچوں سمیت نیپال کے راستے انڈیا پہنچ گئی۔ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، سب باہر بیٹھ جاؤ۔ سیما اور سچن کی کہانی میں میڈیا کی دلچسپی اور انٹرویو کا احوال۔ سیما حیدر اور سچن مینا انڈیا کے دارالحکومت نئی دہلی سے 70 کلومیٹر دور اپنے 2 کمرے کے مکان میں بیٹھے پیر کی صبح و سرحد پار محبت کی اس کہانی پر میڈیا اور مقامی لوگوں کی بھیڑ کے سامنے انہیں جوابات کو دہرا رہے ہیں جو کہ 3 روز سے زیر گردش ہے۔ رپوپورہ گاؤں اور آس پاس مسلسل بارش ہو رہی ہے لیکن سچن کی گلی اور چھوٹے سے گھر میں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں۔ سچن اور سیما دونوں ایک ٹی وی چینل پر لائیو انٹرویو دے رہے ہیں اور ساتھ میں سیما کے پاکستانی شوہر غلام حیدر بھی سعودی عرب سے موجود ہے۔ سیما سبز لباس میں سرخ دوپٹہ اوڑھے کیمرہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ ہمارے بچے انہیں سچن پاپا کہتے ہیں، جو پیار دے گا وہ پیار پائے گا۔ اسی دوران وہاں موجود دوسرے میڈیا والے احتجاج کرتے ہیں کہ 10 منٹ کے انٹرویو کے نام پر گزشتہ 1 گھنٹے سے یہ لائیو شو جاری ہے۔ سچن کیمرے کی طرف سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ سیما ان کی طرف دیکھتی ہے اور مسکراتے ہوئے ان کا بازو تھپتھپاتی ہے اور کہتی ہے تم کیوں اتنا چنتا کر رہے ہو؟ سچن اس کے جواب میں دھیمے سے مسکراتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں وہ قبول کرتے ہیں کہ سیما اور ان کے ملن کا طریقہ قانونی طور پر صحیح نہیں ہے لیکن ان کی نیت ٹھیک تھی۔ سچن کہتے ہیں سرکار جو سزا دے گی میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن سیما فوراً مداخلت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ سچن کو سزا نہیں ملے گی تو مجھے بھی ملے گی۔ سچن سے زیادہ جرم ہے تو میرا جرم ہے، انہوں نے صرف ساتھ دیا آئی تو میں ہوں نا۔ وہاں ایک پولیس کانسٹیبل بھی موجود ہے اور بڑے تجسس سے ان کے جوابات سن رہا ہے۔ یہ بظاہر نہ ختم ہونے والا انٹرویو جاری ہے اور مسلسل بارش کے باوجود میڈیا کی بھیڑ میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ سچن کے والد بار بار بے چینی سے باہر اور اندر آ جا رہے ہیں۔ وہ انٹرویو لینے والوں سے بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ وہ اسے مختصر رکھیں، لیکن ان کی اپیل سننے والا کوئی نہیں ہے۔ ہندوؤں کے لیے ساون کا مقدس مہینہ جاری ہے جس میں کچھ عقیدت مند روزہ رکھتے اور بعض گنگا ندی میں غسل کرتے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کا یہ پورا خاندان ہندوؤں کے لیے ساون کا مقدس مہینہ جاری ہے جس میں کچھ عقیدت مند روزہ رکھتے اور بعض گنگا ندی میں غسل کرتے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کا پورا خاندان آج صبح ہی گنگا اسنان کر کے لوٹا ہے اور یہ جوڑا طبی سے میڈیا سے بات کر رہا ہے۔ سچن کے والد کہتے ہیں کہ سیما اور سچن بنا کھائے پیے انٹرویو دے رہے ہیں، ان کی زبان اور حلق تک گئے ہیں لیکن سوالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سیما اعلان کر چکی ہے کہ وہ ہندو بن گئی ہے، تاہم کئی ٹی وی چینل کے لیے وہ ایک پاکستانی ایجنٹ ہے۔ سچن کے والد کہتے ہیں کہ سیما اور سچن بنا کھائے پیے انٹرویو دے رہے ہیں۔ سیما اور سچن کی محبت کی حقیقت جو بھی ہو، یہ واضح ہے کہ یہ کہانی لوگوں میں کافی مقبول رہی ہے۔ انڈیا میں لو جہاد پر بنایا گیا بیانیہ بہت دور تک پھیل جا چکا ہے، جس کے تحت کئی قدامت پسند جماعتوں کا ماننا ہے کہ مسلم مرد ہندو عورتوں کو دھوکے سے محبت کی جال میں پھنساتے ہیں۔ اس پس منظر میں ایک مسلم خاتون کا اور بھی پاکستان سے یہ کہنا ہے کہ اس نے اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب تسلیم کر لیا ہے، کافی دلچسپی کا باعث ہے۔ اسی دلچسپی کا ثبوت گاؤں میں بارش کے پانی سے بھری گلیوں سے گزر کر آنے والے مقامی لوگ کی بھیڑ ہے۔ انہی میں سے ایک بوڑھے شخص سے ایک میڈیا پرسن پوچھتے ہیں، منہ دکھائے دو گے بہو کو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیسے دیتا۔ تماشائیوں میں سچن کے دوست بھی ہیں جو خود اپنے دوست کی محبت کی غیر معمولی کہانی سے حیران ہیں۔ موہت مینا کہتے ہیں کہ دن رات ساتھ میں رہے ہیں، ساتھ میں کام کرتے ہیں، لیکن سچن نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا ہے۔ موہت گاؤں میں گھر گھر پانی پہنچاتے ہیں۔ سیما کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو معاملے کے سامنے آنے سے پہلے اسی گاؤں میں کرائے پر رہ رہی تھے۔ موہت کہتے ہیں یہی رہ رہی تھی لیکن ہمیں نہیں پتہ چلا، ہم ہر گھر جاتے پانی سپلائی کرنے، کبھی ان کے بارے میں پتہ نہیں چلا۔ ان کے ایک دوست مولا ٹاکر بتاتے ہیں کہ سچن ایک شرمیلا شخص ہے، بہت سیدھا آدمی ہے، کسی سے ہنسی مذاق تک نہیں کرتا ہے۔ لیکن ایک دوست ہونے کے ناطے کیا سچن نے انہیں سیما کے بارے میں پہلے
کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ کہتے یہاں سب پب جی کھیلتے، ہم بھی کھیلتے، اس طرح کچھ ہوگا کسی کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا۔ بھائی نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ کہتے کہ سچن کے اس قدم سے ہم بھی تعجب میں، جس کے باقی گاؤں والے۔ تعجب کی وجہ اس لیے بھی ہے کہ اگرچہ محض 70 کلومیٹر کی دوری پر ہی انڈیا کا دارالحکومت نئی دہلی ہے، لیکن یہ علاقہ اس سے ایک الگ دنیا ہے۔ یہ گاؤں ابھرتے ہوئے شہر نوئیڈا کے اندر ہے، جو کہ خود ہی ایک طرح سے تضادات کا مرکز ہے۔ ایک طرف ملٹی نیشنل کمپنیوں کے چمکتے شیشوں والے دفاتر اور اونچی رہائشی عمارتیں ہیں، دوسری طرف مذہبی طور پر قدامت پسند دیہات ہے۔ ان گاؤں والوں میں سے کچھ پرانے زمیندار ہیں جنہوں نے اپنی زمینیں بیچ کر خوب دولت کمائی ہے، اور جن کے زمینوں پر گزشتہ چند دہائیوں میں نوئیڈا جیسا ایک جدید شہر ابھرا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اب بھی غریب ہیں۔ وہ یا تو اپنی زمینیں بیچنے کے بعد رقم کو غیر مناسب طریقے سے ختم کر چکے ہیں، یا ان کے پاس بیچنے کے لیے پہلے سے ہی کچھ نہیں تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگ اب بھی بے روزگار ہیں، یا یومیہ اجرت پر کام کرتے ہیں، یا زندگی گزارنے کے لیے آس پاس چھوٹی موٹی نوکریاں کرتے ہیں۔ سچن کے والد قریبی ضلع میں پودے بیچتے ہیں، اور سچن اسی گاؤں میں ایک مقامی دکان پر کام کرتے ہیں۔ انڈیا میں انٹرنیٹ کافی سستا ہے، جو کہ کم آمدن والے نوجوانوں کو کچھ اچھا ٹائم پاس فراہم کرتا ہے۔ اس پس منظر میں پب جی جیسے آن لائن گیمز یہاں کافی مقبول ہے۔ اسی انٹرنیٹ پر سچن کے گھر کے اندر وہی لائیو انٹرویو جاری ہے۔ سچن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یوٹیوب سے ساری جانکاری لی، اور لیکن اس درمیان ان کے والد پیر سے اعلان کرتے ہیں کہ براہ کرم انٹرویو کو مختصر رکھیں۔ وہ کہتے ہیں میڈیا والے اپنے طرف سے سوچ رہے ہیں، ہمارے بارے میں کسی نے نہیں سوچا کہ یہ صبح سے بھوکے مر رہے ہیں، زبان تال سے لگ رہی ہے۔ پچھلے 3 دنوں سے مسلسل بارش ہونے کی وجہ سے گاؤں میں بجلی نہیں ہے۔ سچن اور سیما پسینے سے شرابور ہیں، لیکن وہ سنجیدگی سے جواب دے رہے ہیں۔ اس سے اثنا میں سچن کے والد غصے میں واپس لوٹتے اور لائیو انٹرویو کو روک کر بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سیما اور سچن کو دوسرے کمرے میں جانے کو کہتے ہیں۔ لیکن بھیڑ کمرے کے اندر بھی داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سچن کے والد ان دونوں کو گھر اور محلے کے دیگر خواتین کے ساتھ دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیتے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی اندر آ جاتے ہیں۔ وہ چلاتے کہ کیا زبردستی ہے یہ۔ وہ غصے میں کہتے تم سب باہر بیٹھ جاؤ، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اگر نہیں مانو گے تو اس سے بھی مار دوں گا، اور میں بھی مر جاؤں گا، سبھی پھنس جاؤ گے، بہت برا ہو جائے گا، بتا رہا ہوں میں۔ سچن تازہ ہوا کے لیے مختصر لمحے کے لیے باہر آتے کہ ان کے سامنے پھر ایک مائک آتا ہے۔ ان کے والد پھر سے لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے لیکن ناکام ہو جاتے۔ سچن اندر جا کر کمرہ بند کر لیتے۔ شام ہونے کو ہے، بارش تھم چکی ہے، لیکن متجسس لوگوں کی آمد اب بھی جاری ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔